میں حسن صاحب سب سے پہلے میرے خیال میں آپ کے والے نوٹس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے میرے خیال میں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں ابھی تک آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، کورٹ آپ جاتے رہے ہیں، واٹ از یور پریڈکشن؟ آبویسلی ہم فیصلہ نہیں پوچھیں گے، بٹ آپ کو لگ کیا رہا ہے، کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی 8 سماعتیں ہوئی ہیں، ان 8 سماعتوں کے اندر اگر مجھ سے پوچھیں تو چند ججز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس سائڈ کے اوپر ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 4 یا 5 ججز ہیں جو اس طرف انکلائنڈ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف تو اپیل میں نہیں آئی تھی نا، اب وہ کیس میں فریق ضرور بن چکی ہے، لیکن یہ 185 کی اپیل ہے۔ اب اس کے بعد جو ججز کے ریمارکس ہیں، وہ ریمارکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ 5 ججز کی بات کر رہا ہوں، ان کے ریمارکس کو دیکھا جائے تو وہ یہ بات جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی آئین کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید جو کہتے ہیں مکمل انصاف یعنی کمپلیٹ جسٹس کے لیے 184 ریڈ ود 187 کر کے سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو دے دے، لیکن آئین کا آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے۔ آئین کا آرٹیکل اگر 51 کو آپ پڑھ لیں تو اس میں تو سمپل پلین ٹیکسٹ ہے، اور اس میں اس جماعت کا پارلیمانی پارٹی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات دیکھ لی جائے جو چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 امیدوار ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، تو ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ان 8 امیدواروں کے عوض جو مخصوص نشست ملتی ہے وہ نشست ان کو دے دیں، باقی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں جو کہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، اس کے تحت ان کو نشست کوئی مل نہیں سکتی، اور باقی یہ نشستیں خالی چھوڑی جا نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ باقی جو ہے دیگر جماعتوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی اکثریت 63 ایک ہی طرح کا فیصلہ دیں گے، یعنی جس میں آئین کو ری رائٹ کریں گے، تو میرے خیال کے مطابق یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے، اور عدالتیں تشریح کے نام کے اوپر اگر آئین کو ری رائٹ کرتی رہیں تو پھر آئین پاکستان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ سو بیسکلی آپ کی رائے یہ ہے، آپ کی نظر میں جتنی بھی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی، 7-8 لوگوں کی تناسب سے جو نشستیں بنتی ہیں وہ تحریک انصاف کو مل جائیں اور باقی سنی اتحاد کونسل کو کم از کم کچھ نہیں ملے گا، تو پھر آپ کی رائے میں تو یہ ساری سیٹیں جو باقی رہ جائیں گی یہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، MQM، ان میں بڑھ جائیں گی پھر؟ جو بھی دیگر پارلیمانی جماعتیں ہیں اور ان کی جتنی نمائندگی ہے اس تناسب سے ملنی چاہیے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کے بعد آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں، تو پریڈکشن اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس تو تھی نہیں۔ ایک تو اس کیس کو لمبا کھینچا گیا، یہ 1 دن سے 2 دن کا کیس تھا، لیکن اس کے باوجود خاصی تاخیر ہوئی اور آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد میرے خیال سے سنا دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ججز نے مشاورت کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کیس کے اندر یعنی 3 ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلے لکھیں اور پھر اپنے فیصلے اپنے تمام بردر ججز کو جو ہے وہ سرکولیٹ کر دیں، اور پھر جس کے اوپر زیادہ سگنیچر ہو جائیں گے، یعنی جس کے پاس زیادہ سگنیچر آ جائیں گے، وہی جج جو ہے اسی کا فیصلہ ججمنٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ رخ اختیار کرتا ہے، لیکن بظاہر مجھے ایک فیصلہ آتا دکھائی نہیں دے رہا جس میں یعنی سپلٹ ڈیسیژن ہوگا۔ یہ بیسیکلی 2 جو ہے وہ ججز کے گروپ کے اندر سپلٹ ہوتا ہے یا 3 کے اندر سپلٹ ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔